السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم نے جو موضوع چنا ہے خیر و عافیت میں، ناظرین گرامی، وہ ماہ رمضان ہی ہے۔ ماہ خیر، ماہ رمضان، اس کی فیوز و برکات، اس کے آداب، کس طریقے سے ماہ رمضان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا، جو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا حدیث شریف ہے کہ بھئی اگر برائی نہیں ترک کی تو بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ تو کیسے ہم ایسا ماہ رمضان، ایسا افطار ہمیں نصیب ہو، ایسا روزہ ہمیں نصیب ہو جو قبولیت کے درجے کو پہنچ سکے اور صرف بھوکے پیاسے ہم نہ رہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب۔ آپ معروف عالم دین ہیں، سینٹ کے رکن بھی ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ساری دنیا آشنا ہے۔ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور خوش آمدید۔ اور تشریف فرما ہے علامہ شبیر حسن میسمی صاحب، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، دنیا آپ سے آشنا ہے۔ اور حضرت کیسے وہ جو میں نے کہا کہ بھوکے پیاسے والا روزہ نہیں، وہ روزہ جو قبولیت کے درجے کو پہنچ سکے؟ یہ اصل میں ماہ خیر بڑا اچھا لفظ زبان پر آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خیر و برکت ہی کا یہ مہینہ ہے اور اس کی بنیادی جو عبادت دی گئی ہے وہ روزے کی عبادت ہے۔ تو یہ اصل میں روزے کی اہمیت اور روزے کی افادیت جبھی ہے کہ جب ہم روزے کا صحیح معنی میں حق ادا کریں اور اس میں تمام رذائل سے اور جتنی بھی خرافات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بس کھانے پینے کو ہم نے ترک کر دیا ہے، تو یہ بس ان کی فہم کے مطابق وہ سمجھتے ہوں گے کہ روزہ یہی ہے، لیکن روزے کی حقیقت جو ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تو تقوی جو ہے صرف بھوکے پیاسے رہنے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ جب تک کہ آپ رذائل کو اور برائیوں کو ہر چیز سے رکتے نہیں ہیں اور نیکیوں کو، تو اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کیا جائے، وہی اصل حاصل ہے ہماری دنیا کا بھی اور دین کا بھی، آخرت کا حاصل بھی تقوی ہے۔ میسمی صاحب، روزہ اور صحیح روزہ کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی جسے پوری صحت کے ساتھ رکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے سلسلے میں خود رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ بیان فرمایا ہے۔ اس خطبے میں آپ فرماتے ہیں ایھا الناس قد جعلتم، تمہیں قرار دیا گیا ہے ایک ایسے مہینے میں جو رحمت و مغفرت کا مہینہ اور برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، معافی مانگو اور ایک ایسی حالت میں داخل ہو جاؤ کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے قد دعیتم الی ضیافت اللہ، تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے میں اپنا مہمان بنایا ہے۔ اور جب اب میں اپنی طرف سے ایک تفسیر یا تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی میزبان بنتا ہے تو وہ مہمان کی شان کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنی شان کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ میزبان کے طور پر ہماری میزبانی فرماتا ہے تو پھر سب سے پہلے جو ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری روح میں جو گناہ کی وجہ سے گندگی آ گئی ہے اس کی صفائی کی ضرورت ہے۔ عام مہمانیوں میں کھانا کھلا کے انسان کی پذیرائی کی جاتی ہے، اس مہینے کی مہمانی میں بھوکا رکھ کے انسان کی پذیرائی کی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ پرانی خطبہ ہے لیکن اس میں رسول اکرم نے فرمایا کہ لوگوں جب بھی تمہیں موقع ملے تم اپنے گناہوں کے بوجھ کو سجدے کے ذریعے کم کرو، اور جتنا تم طولانی سجدہ کر کے اپنے رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو گے تمہارے گناہ کا یہ بوجھ کم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کم من صائم، جس کی طرف اپنے ابتداء میں اشارہ کیا، کم من صائم لیس لہم الا من جوع و عطش، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس سے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ پھر امیر السلام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اس روزے کی شان بیان فرمائیے کہ جو ایک مومن کو رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم روزہ رکھو تو تمہارے بالوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ، تمہاری چمڑی کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے،
تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم بھوک اور پیاس کو تو اپنے لیے برداشت کر لو لیکن تمہارے کان سے تمہاری زبان سے جس پہ پھر آگے گفتگو ہوگی تم گناہ کرو. تو روزے کی اصل حیثیت اور معنویت اور اصل نتیجہ اس وقت ملتا ہے کہ جب انسان بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کر کے اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی سے عرض کر کے پالنے والے یہ صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے, اب میں مزید چیزوں پر جس پہ کنٹرول کر روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر. پھر وہاں سے جواب آتا ہے الصوم لی وانا اجازی, سبحان اللہ, روزہ میرے لیے اور میں میں اس کے لیے. اور جیسا آپ نے فرمایا کہ پھر میزبان اگر وہ ہے اور دینے والا خود دے گا تو پھر اس کی عطا کیسے اس کا حساب نہیں کیا. کیا کہنے دیں. میں حضرت وہ جو استراحت والی بات تھی کہ مطلب کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ بھی دن میں آدمی تھوڑا سا تھک جائے تو آرام فرما لے لیکن اس کے بعد ادروائز عضو معطل نہ بنے معاشرے میں, اپنا پورا کام کرے تاکہ اس کو آخری 2-3 گھنٹے ذرا محسوس تو ہو کہ بھئی غریب پر کیا گزرتی ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ رمضان میں بہرحال کچھ آرام کا تقاضا بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ معمولات بالکل بدل جاتے ہیں. ویسے ہی کچھ ہم سست الوجود واقع ہوئے, اس کی وجہ سے بہرحال سحری کے بعد سو گئے. اب جیسی جیسے لوگوں کی فیلڈ ہے ان کی ذمہ داری ہے اس کے مطابق وہ اٹھتے ہیں اور وہ جاتے ہیں. لیکن بہرحال میں اس سلسلے میں عرض کروں گا 2 باتیں کہ روزے دار کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ سارا وقت سو کے اور اس طرح سے گزارے گا تو وہ وہی بات آ جائے گی کہ بھوک پیاسے بھئی اس میں نمازیں بھی آتی ہیں, ظہر کی نماز عصر کی ہے تو نمازوں کی ادائیگی کریں, پھر کچھ ذکر اذکار کر لیں کچھ, لیکن مستقل سوتے رہیں اور پھر اٹھ کے پھر کسب حلال کے لیے بھی جو آپ ریاضت وہ بھی کرتے ہیں ہے وہ بھی اس کا حصہ تو اس میں بھی شریک ہوں. لیکن اس میں جو مطلب یہ کہ جو لوگ کام پہ جاتے ہیں دفاتر میں جاتے ہیں کہیں بھی ان کے بھی بڑے اور جو لوگ اوپر ہیں ان کے آقا ہیں ان کے وہ انہیں چاہیے کہ وہ کم از کم عملے کے اوپر ان کی ذمہ داریوں کو کم کریں, انہیں کچھ آرام کا بھی وقت مل جائے. جیسا کہ اب رمضان میں ہونے لگا ہے کہ دفاتر کے وقت اوقات میں کمی ہو جاتی ہے اور یہ سب کچھ مزدور سے کم کام لیا جائے. اس کو بھی تو کسان ہیں فلانے ہیں فیکٹری کے مزدور ہیں تو یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. تو بہرحال لیکن روزے کی شان یہ ہے کہ عبادت کرتے کرتے اگر آپ کو نیند آ جائے تھک جائے تو سونا بھی عبادت ہے. روزے دار سو جائے تو وہ بھی اس کا عبادت میں شامل ہے. لیکن یہ ہے کہ ذرا اس سونے کو بہت بس استوالت نہ کریں, سستی کا عنوان نہ مل جائے, ورنہ بہرحال کہ صاحب پتہ لگا ظہر کے وقت سوئے ہیں تو پھر کھجور منہ میں ڈالی گئی تو اٹھے. آپ نے ایک لفظ کہا تھا کہ بھئی فلمیں دیکھنی کی تو بالکل یہ تو سب میں قاتل ہے کہ گویا اس طریقے سے روزے کو وقت گزاریں. بالکل. تو بلکہ اگر کہیں فلمیں دیکھنی ہے تو اس میں سونا ہی بہتر ہے, سو جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ بجائے فلم تو بالکل ہی نہیں دیکھے, سونا ہی اس سے بہتر ہے. خرافات سے بچنا چاہیے. اچھا میسمی صاحب یہ فرمائیے, یہ بڑی عمدہ بات کی آپ دونوں شخصیات نے اور پھر حضرت جس طرف لے کے گئے گفتگو کو آپ نے جہاں چھوڑا تھا کہ آسانی دینی چاہیے جو لوگ کام کرتے ہیں. اچھا اب ان کے بھی تو فرائض ہے نا کہ وہ بھی غیر ضروری آسانی نہ مانگیں. اگر کہیں جاب کر رہا ہے کوئی آدمی تو پوری ذمہ داری سے جو کام اس کو دیا گیا ہے روزے کی آڑ لے کر وہ کام چوری نہ کرے. یہ بھی تو ایک اینگل ہے نا. اچھا وہ نیند کا مسئلہ جو ہے اس میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ قد جعلتم فیہ الی ضیافت اللہ ہے, انفاسکم فیہ تسبیح, جو تم سانس لیتے ہو تو تمہارا سانس لینا بھی تسبیح بن جاتا ہے. وہ نومکم فیہ العبادہ, جب تم سو جاتے ہو تھکن کی وجہ سے تو پھر وہ عبادت قرار پا جاتی ہے. رات بھی عبادت ہے اور دن بھی عبادت ہے. جہاں تک کام کرنے کا مسئلہ ہے دیکھیں یہ گیو اینڈ ٹیک ہے جی, کہ آپ وہاں پر آئے کہ جس سے تم کام لے رہے ہو اس پہ آسانی کرو تاکہ قیامت میں اللہ رب العزت تم پر آسانی کرے. کام جو کر رہا ہے اس کو بھی کہا گیا کہ اب جب وہ آسانی دے رہا ہے تو اب مزید کام چوری نہ کی جائے. جہاں تک کام چوری کا مسئلہ اس کا تعلق صرف ماہ رمضان سے نہیں ہے, یہ ہر زمانے کے لیے کہ جب آپ کو کوئی تنخواہ دے رہا ہے تو اس حساب سے آپ کو اس کو کام کرنا چاہیے. اب ماہ مبارک میں وہ تمہیں آسانی دے رہا ہے تو اب تمہیں چاہیے کہ اس آسانی کے عوض میں جتنا کر رہے اسے اچھا کرو, تاکہ دیکھنے والا تو اللہ رب العزت ہے, کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے. اور اگر یہ فارمولا ہم اپنے ملک میں معاشرے میں مسلمانی جو معاشرہ ہے یا اسلامی معاشرہ ہے اس میں نافذ کر دیں
تو ہم بہت سے مسائل خیر ہی خیر، اب تو فرض بھی اور حقوق بھی دونوں کو لے کے چلیں۔ اور مجھے یاد آ گیا، آپ ذرا ارشاد فرمائے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فاطمہ سے فرمایا تھا کہ دن میں کم از کم 70 مرتبہ تو معاف کیا کرو اپنے، 70 مرتبہ عفو درگزر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور دیکھیے علماء کرام کا یہ فیض ہوتا ہے ناظرین کہ کیسے کیسے اچھے نکتے جو ہیں اور خیر کے نکتے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں۔ اب یقیناً یہ آپ پہ اور ہم پہ ہے کہ ہم کتنا اپنی زندگیوں پر ان کو طاری کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ شبیر حسن میثمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب۔ کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی دوبارہ حاضر خدمت ہے پروگرام میں، ہمارے ساتھ موجود علامہ شبیر حسن میثمی صاحب، علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب۔ خیر ہی خیر ہے اپنا تھانوی صاحب، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاید اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ ایک تو ہو گیا نا کہ روزہ تھوڑا سا ضعیف ہو گیا، نحیف ہو گیا، ذرا ایک کا تیزی سے نکل گیا، دوسرے کا ذرا دھیرے دھیرے پہنچ رہا ہے، لیکن ایک بالکل ہی محروم رہ گیا کوئی، اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میں سمجھا نہیں، روزہ رکھنے کے باوجود محروم رہ گیا کون کون؟ کہ افطار بھی کی، افطار بھی کیا جی، اور اس کے باوجود رمضان کی خیر سے جو برکت ہے میں تو سمجھتا ہوں وہ گفتگو میں آ گیا پچھلی میں کہ ظاہر ہے کہ محروم تو وہی ہے کہ جس نے صرف سحری اور افطاری میں اٹھ کے بس کھانے پینے کا عمل رکھا اور پھر بھوکا پیاسا رہا، کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی دیدہ دلیری کے ساتھ، اگر باقاعدہ ڈھٹائی کے ساتھ کوئی وہ اس قسم کے وہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ محروم ہے، اور وہ اس محرومی کا تو سوائے اس کے کہ بس انسان غم اور افسوس ہی کر سکتا ہے اور کیا۔ لیکن یہ ہے کہ اس مہینے کی افادیت کو نہیں کھونا چاہیے۔ دیکھیے میں ایک بات اس سے ریلیٹڈ کہہ دوں، رمضان کا روزہ یہ جو اب ہمیں ملا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، بھائی بہن رشتہ داریاں سب مل جاتی ہیں، جیسے ماں اور باپ کا بدل نہیں ہے، اس روزے کا بدل نہیں ہے۔ اس روزے کو نہ تو چھوڑیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ چھینک آئی تھی تو چھوڑ دیا اور کھانسی، اور نہ یہ ہے کہ اس روزے کو ضائع کریں اور اس کو گویا نقص، بلکہ اس روزے کی افادیت یہ ہے کہ بس یہ اگر آج آپ نے کہیں چھوڑ دیا تو اب یہ ملنے والا نہیں ہے، آئندہ جو ملے گا وہ تاریخ بھی کوئی اور ہوگی، سن بھی کوئی اور ہوگا۔ تو بھائی میں اپنے بہن بھائیوں کو، مسلمانوں کو یہی کہوں گا کہ حتی الامکان کوشش کیجئے کہ آپ روزہ رکھیں اور روزے کے تقاضوں کے مطابق جو ہے افطار تک پہنچیں، تو زیادہ سے زیادہ اس میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی بالکل ہی اگر ڈھٹائی کے ساتھ اگر نہیں ہو گیا تو ادروائز سب کے لیے خیر ہی خیر۔ اچھا میثمی صاحب، عام آدمی جس کی بہت بھاری ذمہ داریاں نہیں ہیں، جس کو سیاست نہیں ہے اور اس کے فالوورز نہیں ہیں کسی دوسرے شعبے میں، عام آدمی جو روزے اٹھ کماتا ہے اور اپنا دال دلیا کرتا ہے، کس طرح کے ترک رذائل وہ کرے؟ کیا اگر لسٹ آپ بتائیں گے کہ بھئی ان چیزوں کو سے گریز کرے، سادہ سی زندگی ہے تو بہت آسانی سے جسے کہتے ہیں کہ پھر پار ہو جائے گا؟ دیکھیں عام آدمی تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ سبحان اللہ خاص ہے، معلوم ہے اور خاص الخواص ہے۔ اگر یہ عام آدمی سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، ٹھیک ہے، جیسے کہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ، ام الخبائث، اور اگر کوئی شخص اس ماہ رمضان کی ابتدا سے یہ عہد کر لے کہ میں اپنے روزے کو جھوٹ کے ذریعے باطل نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، باطل معنی روحانی باطل، ٹھیک ہے، وہ ماہ رمضان کے آخر میں دیکھے گا وہ شخص نہیں ہوگا جو ماہ رمضان کے ابتدا، سبحان اللہ۔ ایک دوسرا یہ کہ حرام کھانا چھوڑ دے، ٹھیک ہے، یہ حرام جب انسان کھاتا ہے، کھاتا تو وہی چاول ہے، سالن ہے، روٹی ہے، لیکن جب اس میں حرام کا اثر آ گیا ہوتا ہے، چاہے وہ رشوت ہے، چاہے وراثت میں نے لوٹ لی ہے، کسی کا مال یا کم تول سے کر دیا ہے، یا ذخیرہ اندوزی کے باعث آ گیا ہے، اب وہ حرام کا اثر جو اس کی روح پر آتا ہے، وہ روزے رکھتا جائے وہ حرام کا اثر اسے ڈیلیٹ کرتا جاتا ہے، زائل کرتا جاتا ہے۔
नंबर 3 नजासत से इज्तनाब करें। ठीक है, जब आप नजासत कहते हैं तो सिर्फ जिस्मानी नजासत या रूहानी भी? जी, मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ, एक जिस्मानी नजासत है, ऐसी मुर्गियाँ, ऐसे गोश्त जो कि ज़बीहा शरई तौर पर ना हुए, ठीक है, एवॉइड किया जाए। खासकर अगर ये प्रोग्राम, मुझे आमतौर पर अंदाजा है बाहर के ममालिक में देखा जाता है, जब तक इत्मीनान ना हो कि ज़बीहा मत खाइए, वरना बलरान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, जो तुम कसब करते हो तुम्हारे दिलों पर असर करता है, फिर तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने झुकने का दिल नहीं होता है। और अगर गलत नहीं हो आराम साहब, तो मेरे ख्याल में रूहानी असरात भी यकीनन उसके मुरतब होते हैं। कतन जी, कतन, वरना क्या फर्क है कि ज़बीहा है गैर ज़बीहा है, रूहानी असरात हैं। और उसके बाद जो चीज़ देख रहे हैं वो भी अगर गैर शरई, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा ताकि चैनल्स के एहतरामात अपनी जगह पर बाकी रहें। और मैं नसीहत करूँगा एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को कि माह रमज़ान के लिए इतने डिसेंट बनाएं ताकि आंखों से वो गुनाह ना हो जो शरीयत ने इजाज़त। बल्कि सच्ची बात यह है कि आम दिनों में भी आप अपने पैगाम को डिसेंट तरीके से पेश क्यों नहीं कर सकते? ज़्यादा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा ज़्यादा तगदो करनी है, तो क्रिएटिव अंदाज में खैर की चीज़ को बहुत आम दिनों में भी उसका, मैं तो समझता हूँ पूरे साल उसका ख्याल रखना चाहिए, पूरे साल उसका ख्याल रखना चाहिए। आज पहले रमज़ान यानी कि रमज़ान मुबारक के हवाले से माह खैर यानी कि माह रमज़ान जो है, यही हमारा मौजू है। रोज़े की अफादियत, रोज़े की अहमियत, रोज़े के फ़यूज़ व बरक़ात, रोज़े के आदाब, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लामा शब्बीर हसन महसवी साहब तशरीफ़ फरमा है, अल्लामा तनवीर उल हक थानवी साहब तशरीफ़ फरमा है। अल्लामा साहब, अब ये फरमाइए, क्योंकि आपको पता है कि मुसलमान जो है वो कैसा ही यानी कि अपने मामलात में कमज़ोर क्यों ना हो जाए, मगर इश्क़ रसूल जो है ना, वो ऐसा हर मुसलमान के दिल में रोशन है कि आप जब इस तरीके से कोई चीज़ बयान करें तो फ़ौरन उठ खड़ा होता है, कमज़ोर से कमज़ोर जिस्म और रूह का मालिक भी, और अमल करने की कोशिश करता है। मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था रमज़ान में? जाहिर है कि आप तो एक नमूना थे और हमेशा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सबसे बेहतरीन नमूना अल्लाह ने आपकी ज़ात अक़दस में हमें दिया, क़यामत तक के लिए दिया। कई हालात कहीं के कहीं चले जाएं, लेकिन वही नमूना जो है कामयाबी का ज़ामिन है, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जितना गोया आला मेयार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, मामूलात और ये सारी चीज़ें, तो उसकी क्या तफसील बताई जा सकती है, हम तो उसका अहाता भी नहीं कर सकते और न उसका हक़ अदा कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मुजस्सम पूरा गोया उसकी तस्वीर बन के दिखाया, जो कुरान का मंशा और कुरान अल्लाह का जो मंशा था उसके मुताबिक उन्होंने, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर उनको मामूलात को देखा जाए तो यही चीज़ें हैं जो गोया चली आ रही हैं। भाई रोज़े सहरी में उठना, अब सहरी का उठना जो है ये बाद लोग समझते हैं कि भूख लगे तो उठेंगे, नहीं तो हमने रात को जो खाया था। हालांकि सहरी में उठना जो है ये एक बजाय खुद एक बहुत बड़ी इबादत है, और जो मुस्तकिल सहरी का बाइकाट करे और ना उठते तो ये यहूदियों से मुशाबहत है कि वो उनसे। तो इसका मतलब ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में उठते थे और फिर आप सहरी फरमाते थे। इसीलिए ये भी कहा गया है कि तहज्जुद अगरचे फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सहरी का वक्त जो है चूँकि आमतौर पर तहज्जुद की तो अगर आज गोया 2 रकत नफिल भी पढ़ लिया करें तहज्जुद की, तो सहरी है उसके बाद तो जी हाँ। और असल चीज़ जो है, बुनियादी चीज़ वो ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो दीगर मामलात थे, दीगर उमूर थे, उनकी भी अंजाम दही में रहते थे। इसी रोज़े की हालत में हुकूकुल इबाद का अदा करना, बीवियों का हक अदा करना, और जो तबलीग के काम हैं, दीन के हैं, जिहाद, ये सारे काम भी आपने भरपूर दिन रोज़े के साथ गुजारा, तो जाहिर है। और फिर ये कि नमाज तरावी का एहतमाम, अगरचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 मुस्तकिल नमाज तरावी अदा की, लेकिन बहरहाल उसको जो है पसंद फरमाया, और ये बहुत बड़ी एक शफ़क़त का मुज़ाहरा था। तो यही है बस चीज़ें, तक़वा का आला मेयार अगर मिल सकता है तो वह आपकी ज़िंदगी में और आपकी हयात तय्यबा में मिलता है। रोज़े का तक़वा जिसको कहा जाता है। ठीक है जी हज़रत, इसी हवाले से आप क्या फरमाएंगे? देखिए, अगर हम
रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ तवज्जो करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अय्याम शहर रमज़ान जो बाबरकत थे, इसमें सहर खाना, तहज्जुद अपनी जगह पर था। फजर की नमाज के बाद अपने असहाब के साथ बैठकर उन्हें इफाज़ा फरमाते थे। ठीक है। और जो सवाल और जवाब का वक्त था वो बेहतरीन वक्त होता था, हत्ता मतलब जब तक सूरज निकल आए, और उसके बाद फिर अपने उमूर में आगे बढ़ते थे। और फिर माह रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ की तरफ तवज्जो फरमाते थे, और उसकी तफसीलात फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे आती रहेंगी। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जब हम मुताला करते हैं तो हमें ये बात नज़र आती है कि माह रमज़ान में रोज़े की वजह से आपके ज़िंदगी के रविश और तरीक़ेकार में कोई फ़र्क नहीं आता था। और रहमत लिल आलमीन है, जैसे बुज़ुर्गों ने फरमाया, कुरान मजीद में मौजूद है कि लोगों की इयादत करना, अगर किसी की कोई मुश्किल है उसे हल करना उसको ज़्यादा अहमियत दिया करते थे। और बाज़ जगहों पर है कि कुरान मजीद की तिलावत की, क्योंकि पूरा कुरान मजीद नाजिल नहीं हुआ था, जितना नाजिल होता था उसकी तिलावत की बाकायदा तौर पर आप एहतमाम फरमाते थे और लोग इससे इस्तेफादा करते थे। सिर्फ ये है कि माह रमज़ान में आप नसीहत व वाज़ व तलक़ीन जो है वो ज़्यादा फरमाते थे, इसलिए कि लोग असर कबूल करने के लिए तैयार हुआ करते थे। अच्छा, सैर शिकमी तो हमें नहीं मिलती है। नहीं, देखिए ये बड़ा देखिए फिर वो टेलीविजन के फलसफे की थोड़ी खिलाफ बात हो जाएगी। नहीं सर, आप जो खाने पीने की एडवर्टीजमेंट आ रही होती है वो आती रहे सर। इट्स नॉट द मंथ ऑफ फास्टिंग, इट बिकम्स द मंथ ऑफ फीस्टिंग। तो थोड़ा सा इसका ख्याल किया जाए, शायद है ऐसा भी नहीं कि दिन ने का जनाब खाना पीना बंद कर दो। तो वैसे सुनना था मैं, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो आपने फरमाया ना कि मेरे सहाबी जब बहुत भूख लगती है तो खाने के लिए बैठते हैं, और भूख होती है तो खाना छोड़ देते हैं। तो उसी में है कि आप थोड़ा थोड़ा ले लें ताकि आपको अल्लाह ताला की नेमतों का भी पता चले और शुक्र अदा करें। लेकिन ये कि जनाब इफ्तार आप किसी बुफे उसमें चले जाएं और 3 घंटे तक बैठे और फिर वहीं यूं करके जनाब लेट जाएं या फिर शहर की जो डील्स आती हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दीन ने ये बात कही है कि इफ्तार से लेके सहर तक इतना मत खा लो कि रोजे का असर तुम्हारे हाथ से जाहिर। बिल्कुल ठीक। रोजे को जो रोज़ा जो है हमारा कैसे, जिसे कहते हैं ना कि खूब तवाना और ताकतवर होकर बारगाहे खुदाबंदी में पहुंच सकता है ताकि मकबूलियत की सनत जो है उसे मिल सके। हज़रत ये फरमाइए कि ख़ास तौर पर अभी जैसे एमएसपी साहब ने भी फरमाया कि गुरबा और मसाकीन के हवाले से बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि रमज़ान में अहकामात हमें मिलते हैं, और फिर यही वजह है कि मुसलमान ज़कात भी ख़ास तौर पे रमज़ान में मतलब रमज़ान ही का महीना जो है उसमें आता है। किस हद, यानी कि किस हद तक चले जाना चाहिए इंसान को इस उसमें, और कितना उसका सवाब है? फिर देखिए, रमज़ान का महीना जिसकी बरक़ात में ये भी शामिल है कि अल्लाह ताला मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा देते हैं, इजाफ़ा कर देते हैं, उसके मज़ाहिर बहुत से हैं। हमारे यहाँ दस्तरखानों को देखिए, और वो माशाअल्लाह वो चीज़ें जो पूरे साल नहीं खाते वो हमें नज़र आती हैं, सहरी में भी, इफ्तारी में ख़ास तौर पर। लेकिन ज़कात का जो असल में सिलसिला है ना, तो शरीयत ने इसको रमज़ान के साथ, लेकिन हमने कर दिया, लोगों ने अपना हिसाब बना लिया साल ज़्यादा बरकत की वजह से ज़्यादा मिल जाएगा। ये कि ज़रा सा हर अमल का सवाब जो है बढ़ जाता है, और वो नफिल हो तो उसका सवाब जो है फ़र्ज़ के बराबर, और फ़र्ज़ हो तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर। अच्छा, एक फ़िक़ही मसला आप समझ लीजिए, अगर मैं आपसे यहीं पे पूछ लूँ कि ये फरमाइए कि अगर अल्लामा साहब आप भी इस पे फरमाइएगा, अगर मिसाल के तौर पे आपको शाबान में किसी को ज़रूरत है, किसी की बच्ची की शादी है, या उससे पहले बाराफ़ात में ज़रूरत है किसी को, तो आप रोकते हैं कि नहीं मैं रमज़ान में मुझे सवाब ज़्यादा मिलेगा, या उस वक्त अगर आपने हाजत भी पूरी कर दी और ज़कात भी निकाल दी, आप क्या समझते हैं अफजल क्या हुआ? नहीं, अफजल यही है कि जब कोई हाजतमंद सामने आ जाए तो महीने की कोई कैद नहीं है, इसमें रमज़ान का इंतज़ार करना कि मेरी ज़कात तो रमज़ान में निकलेगी, तो ये नहीं होना चाहिए। बैसवी साहब, इस पे आप कुछ कहना चाहें, और फिर मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है तो दुआ भी फरमा दीजिए। जनाब, बस ये अर्ज़ करूँगा कि जब अल्लाह ताला ने आपको अपनी अमानत दी हुई है और माल व दौलत से नवाजा है, तब अल्लाह ताला की बारगाह में खर्च करके अल्लाह के बंदों को दें ताकि अल्लाह के अकाउंट में जमा हो जाए, और क़यामत में उसे अल्लाह 700 बराबर करके आपको वापस दे। और इससे बेहतर मौका
نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے کہ بزرگان نے فرمایا یہ ماہ مبارک سے ہی خاص تخصیص نہیں ہے، بلکہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ طلب کرے اور آپ دے سکیں آپ دے دیجئے، صرف نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ دیکھیے علماء کرام کا یہ فیض ہوتا ہے ناظرین کہ کیسے کیسے اچھے نکتے جو ہیں اور خیر کے نکتے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں۔ اب یقیناً یہ آپ پہ اور ہم پہ ہے کہ ہم کتنا اپنی زندگیوں پر ان کو طاری کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، کیا کہنے حاج صاحب، سبحان اللہ۔ آپ پرائڈ آف پرفارمنس ہیں، آپ ستارہ امتیاز ہیں، اور میں بہت ہی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ پرائڈ آف پرفارمنس کا اور یہ ستارہ امتیاز کا فخر ہے کہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب نے انہیں قبول فرمایا ہے۔ اور الحاج صدیق اسماعیل صاحب کا جو نعت کا سفر ہے وہ ناظرین 2-4 برس کی بات نہیں ہے، نصف صدی کا قصہ ہے۔ ابھی ابتدا میں بھی حاجی صاحب نے جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائی وہ 40 برس پہلے انہوں نے پڑھی تھی، پہلی
پہلی مرتبہ ہے نا حاج صاحب؟ ایسے ہی الحمدللہ. تو 4 عشرے جو ہیں آپ یہ دیکھیے کہ قبولیت اور کسے کہتے ہیں؟ قبولیت اسے ہی کہتے ہیں کہ خواص و عوام میں تقریباً 4 دہائیوں سے یہ نعت جو ہے وہ مقبول ہے اور لوگ اسے صبح شام اسے پڑھتے ہیں اور لطف لیتے ہیں، سرکار کی مدح کرتے ہیں، سرکار کو یاد کرتے ہیں اور آپ کو بھی دعائیں دیتے ہیں. الحمدللہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا تحفہ ہو سکتا ہے کہ 1 صدی نہیں اب دوسری صدی میں ہم داخل ہو گئے. سبحان اللہ. الحمدللہ اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کی حمد و ثنا میں مصروف رکھا ہے. ماشاءاللہ یہ اس کا کرم ہے. ماشاءاللہ. یہ فرمائیے کہ جب ابتدا میں خصوصی طور پہ جیسے یہ نعت ہے نوری محفل چادر تنی نور چادر تنی نور کی، یا دیگر جو آپ کی تقریباً سبھی بے پناہ مقبول ہیں، بے پناہ مشہور نعتیں ہیں، لیکن 40 سال پہلے، 45 سال پہلے، 50 سال پہلے جب آپ کلام کا انتخاب کرتے تھے، جب طرز بناتے تھے، کیا کیفیت ہوتی تھی اس وقت؟ اور پھر جب وہ لوگوں تک پہنچتی تھی آپ کے ذہن میں تھا ابتدائی طور پہ کہ بھئی اس طریقے سے یہ مقبول ہو جائیں گی کہ 3 نسلیں جو ہیں وہ انہیں سنیں گی، ہماری تو رگوں میں بستی ہیں یہ نعتیں؟ شاہ صاحب جس وقت میں نے یہ نعتیں پڑھی ہیں تو اتنے چینل نہیں تھے اور صرف سرکاری چینل اور ریڈیو پاکستان تو اور کیسٹوں کا زمانہ تھا. اب سی ڈی آئیں، پھیلتے پھیلتے اب پرائیویٹ چینل الحمدللہ، اور یہ رجحان بڑھتا گیا اور اس قدر بڑھا ہے کہ ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں سے کوئی ایک بیٹا یا بیٹی ثنا خوانی فرمائے، ثنا خوانی فرمائے اور صدیق اسماعیل جیسا ہو جائے. اللہ اکبر. کیا کہیں، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے. اور آج آپ کے ساتھ تشریف فرمائے حافظ محمد اویس علی صاحب، یہ آپ کے ہمراہ ہیں، اور محمد نعیم صاحب، اور آپ نے دیکھا بھی کہ ابھی آپ کا ساتھ دے رہے تھے. کیا حاج صاحب اور اس وقت کیا دل میں آ رہا ہے؟ بس یہ تو میں نے اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی پہلو میں جو براجمان ہونے کی جو مجھے خوشی اور فخر جو ہے اس میں نے آپ سے کچھ گفتگو کر لی، ورنہ دل تو بس یہ چاہتا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. اللہ اکبر. شاہ صاحب ایک کلام بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھا اور بھی لکھنے والے نے بھی کیا کیفیت میں لکھا ہے. حضرت محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے مجھے خود فرمایا کہ صدیق اسماعیل یہ سلام جو میں نے لکھا ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوگی. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. تیرے در کی فضاؤں کو سلام. کیا کہنے. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد صاحب دیکھیے کہ کیوں نہ ہوائیں ان ہواؤں کو سلام کیا جائے کہ نبی کی بارگاہ
میں وجد کر رہی ہیں، نبی کی بارگاہ میں والہانہ طواف کر رہی ہیں۔ قرآن میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس بارگاہ کے بارے میں ناظرین گرامی، بلکہ مجھے یاد آیا کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں 70,000 ملائک کی جماعت جو ہے صبح اور شام حاضری دینے آتی ہے، صبح اور شام 70,000 ملائک کی جماعت، وہ ملائک جو گناہ نہیں کرتے، جو معصوم ہیں، اور ہم جیسے عاصیوں کو اور گناہ گاروں کو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 70,000 ملائک کی جماعت کی باری جو ہے وہ پھر تا قیامت دوبارہ نہیں آنے کی، اور ہمیں بار بار نبی کی بارگاہ میں جانے کا حکم ہے، وہاں حاضری دینے کا حکم ہے۔ باری تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، اور جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو، اللہ سے توبہ کرو تو تم اللہ کو بہت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ لا وجد اللہ توابر رحیما، لا وجد اللہ توابر رحیما۔ تو پھر ہوائیں کیوں نہ طواف کریں اس بارگاہ کا۔ جو مدینے کے گلی دیتے ہیں صدا، جو مدینے کے سبحان اللہ، گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاج صاحب کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، اب جو سوال میرا تھا جی وہی فرمائیے کہ جب آپ پھر حاضری کا آپ کو موقع ملا اور شرف حاصل ہوا الحمدللہ، تو پھر یہ نعت شریف آپ نے وہاں پڑھی؟ بالکل میں نے وہاں یہ نعت روضہ پڑھی۔ رسول کے وہاں آپ جانتے ہیں کہ رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بھی پست جی رکھو، پست رکھو، نیچے رکھو، نیچے رکھو، اس لیے وہاں تو بس آپ آنکھ بند کر کے دل میں ہی دل میں پڑھتے رہے۔ پڑھتے رہے، سرکار تو بن بولے بھی سنتے ہیں، سبحان اللہ ہے؟ سبحان اللہ۔ تو بس ہم تو پھر تو آپ نے آنکھوں سے پڑھی ہوگی، الحمدللہ، ہے نا؟ اور جو کیفیت اور جو لطف لفظوں میں میں نہیں بیان کر سکتا شاہ صاحب، وہ کیفیت بنتی ہے وہاں پر الحمدللہ۔ اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ جو میں نے سلام پڑھا ہے یقیناً یہ وہ منظر اور یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے قبول فرما لیا ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کہنے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اگر تھوڑا سا ہو جائے۔ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں
तुम सातों हंसी आँख ने देखा नहीं कोई या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु हज़रत हसन बिन साबित सुभान अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शायर दरबार रसूल क्या फरमाते हैं कि वह अहसनो मिन कलम तरकत तो आईनी वह अजमलो मिन कलम तले दिन निसाओ। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं है। आका कैसे देखता, किसी माँ ने ऐसा खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे देखा ही नहीं, देखा नहीं कोई ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई ये शान लताफत सुभान अल्लाह। अभी तक शबे मेराज के दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई। सुभान अल्लाह। दीदार की ताकत सुभान अल्लाह। हज़रत अली आपने पढ़ा तो मुझे याद आ गया कि वजूद का साया नहीं है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर का साया नहीं है। मगर देखिए फिर आशिकान रसूल क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का नहीं, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का नहीं, मैं कहता हूं कि जहां भर पे है साया तेरा। अल्लाह किरदार का साया जो है वो सारी कायनात पे कायम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। सरे दूर कोई जाए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सरे दूर कोई जाए, कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे। सरे दूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे। अरे जिसे खुद खुदा बुलाए, जिसे खुद खुदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उसे आप क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने। इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, यदे बैज़ा की कलीमुल्लाह को नेमत बख्शी, ईसा को मसीहाई की दौलत बख्शी। करचे हर नबी को कोई इज्जत, कोई अज़मत, कोई शोहरत बख्शी, पर मेरे सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। मेरी जानिब से आलम इस्लाम को रमज़ान की रहमतें, रमज़ान की बरकतें और रमज़ान की खुशियाँ मुबारक हों। वो नूर समा है, रहमत भरा जहाँ है,
रमज़ान नेकी का मौसम है, इबादत का पुरबहार मौसम है। रमज़ान ज़िक्र व अस्कार का महीना है, तस्बीह व तिलावत का महीना है, हमदर्दी और गमगुसारी का महीना है। सहाबा किराम आसमान को देख रहे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो? कौन तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा है? तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और कौन तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा है? ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या वही उतरने वाली है या जंग होने वाली है? आपने फरमाया, नहीं, ऐसी बात नहीं। जब इस रमज़ान की पहली रात साए फिगन होती है, अल्लाह ताला तमाम अहले किबला की बख्शिश फरमा देता है। तो इस्लाम की पहचान है रमज़ान मेहरबान, अल्लाह का एहसान है रमज़ान मेहरबान। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ और इसी महीने में हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। सारे लिए उजागर हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं जो आपसे प्यार करती हैं और टूट कर आप इनसे प्यार करते हैं, दिल नशीन और मुनफरिद लहजा है, निहायत शीनी लहजा है, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं, अल्लामा मौलाना डॉक्टर कौकब नूरानी औकाड़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से सबसे पहले रमज़ान की रहमत मुबारक। जी बहुत शुक्रिया आपको भी और आपके तवस्सुत से तमाम नाज़रीन, सामईन, तमाम अहले ईमान को अल्लाह का ये मुक़द्दस मेहमान माह रमज़ान मुबारक। अल्लाह करे हम सब इसकी कदर करें आमीन। और अल्लाह ताला हमें इसमें सही तौर पर अपने आप को नेक बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मैं सवाल ही करना चाहूँगा, अब हवाई जहाज़ के ज़रिए कितना आसान सफ़र हो गया है, तो क्या अब भी रोज़ा न रखा जाए? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम, अर्ज़ ये है कि कुरान करीम के अहकाम रब ताला की तरफ से हैं सुभान अल्लाह। और दीन में हम पाबंद हैं अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला कादिर व क़दीर है, सब कुछ जानता है और उसकी आता से हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। जिस रब ने इंसान को बनाया है, इस कायनात को बनाया है, वो सब कुछ जानता है। सुभान अल्लाह। बेशक कितनी ही सहूलतें क्यों ना हो जाएं, रियायत मौजूद रहेगी सुभान। क्योंकि वो रब ने दी है। मसलन पहले आप कहेंगे कि जी पैदल सफ़र होता था, ऊँट घोड़े पे होता था, तो नमाज में रियायत समझ आती है। अब तो मज़े से जा रहे हैं, तो क्या वो रियायत ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि रब ने दी है। सुभान अल्लाह। तो रब ताला की आता है, हम उससे ये नहीं कह सकते कि बूढ़ों को दे दे, कमज़ोरों को दे दे, मैं तो जवान हूँ, मैं तो अदा कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, साथ ही फरमा दिया व अन तसूमु खैरुल लकुम। सुभान अल्लाह। क्योंकि आप देखें रमज़ान में लाजमी बात है दुकानें बंद हैं, आपको वो सहूलतें नहीं हैं, आप कुछ खाना चाहते हैं, सरेआम खा भी नहीं सकते। और सफ़र जब आसान है और तो तुम्हारे लिए बेहतरी है। और फिर रमज़ान का बदल कुछ नहीं है। वाह। एक रोज़ा रमज़ान का छोड़ दिया जाए, सिर्फ एक रोज़ा, और उसके बाद पूरी जितनी ज़िंदगी है या कायनात के रोज़े रखे जाएं, वो उसका बदल नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी इतनी फजीलत है रमज़ान के रोज़े की। तो अगर कोई मजबूर है, ऐसा बीमार है या ऐसा मुसाफिर है जिसको दुश्वारी है, वो ज़रूर रियायत से फ़ायदा उठाए। मगर मैं यही कहूँगा कि जब अल्लाह ने हमारे लिए आसानी रखी है, अच्छा, तो हम उसका इनकार नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। बिल्कुल अच्छा कहा आपने। और एक तरबियत शुरू हो जाती है, रजब में, शाबान में नफली रोज़े रखे जाते हैं ताकि रमज़ान की एक तैयारी हो जाए। अल्लामा साहब, ये सवाल करना चाहूँगा कि बीमारी में कितनी छूट है, बीमार कैसा हो? ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाए, अच्छा, या ऐसी बीमारी के रोज़ा रखने से उसमें ऐसा इजाफ़ा के पागल होने का ख़तरा। अच्छा,
کیونکہ بعض حالتوں میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو اتنا نقصان ہو سکتا ہے، اتنا اس پہ ساتھ بیت سکتی ہے، تو واضح رہے مسلمان طبیب ڈاکٹر جو بھی ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کی حالت دیکھ کے اس کو بتا دے، اور پھر وہ اگر مسلمان طبیب ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو اس کی بات مانی جائے۔ لیکن آج کا ہلکا سر درد ہو گیا، ہلکا بخار ہو گیا، لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس میں رعایت نہیں دی جائے گی، اس کا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، رمضان تربیت کا مہینہ ہے، روزے کا حقیقی فلسفہ کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کسی بھوکا رہ لیں یا پیاسا رہ لیں ہمارا روزہ مکمل ہو گیا۔ رمضان لفظ ہم تاکہ پکارنے میں ہمیں عادت رمضان کہنے کی نہ ہو، رمضان، کیونکہ معنی بدلیں گے تو اچھا نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ہماری ایک مزاج ہو گیا، ہم ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری کہیں اندر تسلی ہو جائے اور پھر سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ بس ٹھیک ہے کر رہے ہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ اللہ کا حکم ہے، سبحان، فلسفہ ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ واہ، میں رب کا بندہ ہوں، اس کو مانتا ہوں، وہ میرا معبود ہے، اس کا حکم ہے، اس کی رضا ہے، میں بس یہ سوچ کے کروں، مزہ تو تب ہے۔ لیکن انسانی عقل اپنی طمانینت اور تسکین چاہتی ہے، بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقوی کے دو معنی ہیں، بچنے کے بھی اور ڈرنے کے بھی۔ اللہ سے ڈرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہ کر کے ڈرنا کوئی کمال نہیں ہے، واہ واہ، تو ڈرے گا ہی، کیونکہ غلطی ہوئی ہے کہ میرے اس کا نتیجہ نہ بھگت۔ چنانچہ لطائف اشرفی میں بھی ہے کہ گناہ نہ کرے پھر بھی اللہ سے ڈرے کہ وہ بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ بے نیاز ہے، چھوٹی سی نیکی پر بہت خوش ہو جائے، جی جی، معمولی سی غلطی پر بہت جی۔ ناراض بعض ہو دفعہ جائے۔ علامہ صاحب لوگ سزا سے بھی ڈرتے ہیں، ان کو جہنم کا ڈر آتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، وہ ہم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہیں، اچھا، اللہ سے نہیں ڈر رہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، کہیں اس کا نتیجہ مجھے بھگتنا نہ پڑ جائے، تو وہ ڈر مجھے لگ رہا ہے۔ تو میں اللہ سے کہاں ڈر رہا ہوں؟ صحیح بات، اللہ سے تو تب ڈروں کہ گناہ نہ کروں، تب بھی ڈروں کہ وہ مالک ہے، ٹھیک، مجھ سے کوئی، دیکھیں نا ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں۔ صحیح، ایک انگلی میں کتنے جوڑ ہیں، میں تو ان کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، پورے وجود کا کہاں کروں گا، ایک بال کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ روزہ علاج بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اور ہم پر مہربانی بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑی مہربانی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان الصوم لی سبحان اللہ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی دوسری قرات اجزا بھی کی، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا، ٹھیک ہے، اور اجزا بھی، اس کے معنی یہ کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ بہت شکریہ۔ آخر میں پیغام یہی دوں گا کہ اپنے وطن سے پیار کریں، اپنی دھرتی سے پیار کریں، وطن کی مٹی سے پیار کریں۔ والسلام مع الاکرام، اسلام زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام درس تراویح میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ آج ہمارے دوسرا پروگرام ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ البقرہ کے ایک حصے کے مضامین کا مطالعہ کیا تھا جو کہ 18 رکوعوں پر مشتمل تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے کے مضامین کا جائزہ لیں گے اور اہم آیات میں جو پیغام عطا کیا گیا اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے کے مضامین کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوسرا حصہ مشتمل ہے آیات 153 تا 286 پر، یعنی رکوع نمبر 19 تا رکوع نمبر 40۔ یہ 22 رکوع ہیں اور آیات 153 تا 286 یہ مضامین کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ ہے۔
یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، اور 4 مضامین کا بیان ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوہرا کر یہ 4 مضامین ہمارے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلا موضوع ہے عبادات سے متعلق احکامات، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ عبادات، ارکان اسلام، پلرز آف اسلام، ان کا ذکر بھی مختلف آیات میں اس مقام پر آیا ہے۔ دوسرا حصہ مضامین کے اعتبار سے وہ ہے معاملات سے متعلق احکامات، جس کے ذیل میں نکاح، طلاق، رضاعت وغیرہ کے احکامات عطا کیے گئے ہیں۔ معاشرتی زندگی، معاشی زندگی اور دیگر اجتماعی معاملات کے حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی ہے۔ یہ دوسرا موضوع ہے اس مقام پر۔ تیسرا موضوع ہے جہاد بالمال، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ صرف زکوٰۃ ہی کی ادائیگی نہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ اور چوتھا موضوع جو بار بار دہرا کر آیا ہے وہ آیا ہے جہاد بالسیف کے عنوان سے، یعنی قتال فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں جنگ کا حکم مقاصد کے ساتھ، حکمتوں کے ساتھ۔ تو یہ سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ مضامین کے اعتبار سے، جہاں 4 موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں، عبادات اور معاملات اور انفاق فی سبیل اللہ اور قتال یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ آئیے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور چند اہم ہدایات کا مطالعہ کرتے ہیں جو مختلف آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس بات کی یاد دہانی کے ساتھ کہ رمضان مبارک نزول قرآن کا مہینہ اور قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کر تو رہے ہیں، سن تو رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اس پروگرام کا مقصد ہے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس کا کچھ مفہوم بھی ہمارے سامنے آئے، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آئیے چند آیات میں دی گئی ہدایات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 153، مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ صبر ڈٹے رہنے کا نام اور جمے رہنے کا نام، اور نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ۔ تو یہ 2 بہت بڑے ذرائع عطا کیے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے۔ لیکن ہاں، یہ مدد کس کام کے لیے؟ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 143 کا مطالعہ کیا تھا۔ اس امت کی ذمہ داری شہادت کا فریضہ انجام دینا، انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، دعوت دین اور نفاذ دین کی جد و جہد امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے، اس جد و جہد کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور وہ مدد ملے گی صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ پھر البقرہ کی آیت نمبر 155 اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صبر کے مراحل تو آئیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، امتحان میں ڈالیں گے، خوف اور بھوک اور جان اور مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے۔ لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ مشکلات تو آئیں گی، اللہ کی راہ میں مشکلات تو آئیں گی، ڈٹے رہو گے، صبر کا مظاہرہ کرو گے، بشارت ہے اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 159 ہے، اللہ کی کتاب کے چھپانے والوں کے لیے لعنت کا بیان ہے۔ یہ اہل کتاب میں سے یہود کی طرف بھی اشارہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی بشارات کو چھپایا۔ سورہ البقرہ آیت 159، اللہ کا پیغام چھپانے والوں پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام غور کیجئے، آج اللہ کا پیغام ہم مسلمانوں کے پاس ہے، کیا ہم دنیا کو پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا کو پریزنٹ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر! کیا ہمیں خود بھی معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کیا ہم نے پورے قرآن کا ترجمہ کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی سمجھا ہے نا بہت بڑا مسئلہ، شرمندگی ہوتی ہے نا، تو ہم کیسے دوسروں کو پہنچائیں گے؟ آج دوسروں کو پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغام کو چھپاتے ہیں، جو اللہ نے وعدے کر دیا، ان پر اللہ کے سارے انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرمائے، قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس سے ہدایت لینے کی، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی، اور انسانیت تک اس کے پیغام کو پہنچانے اور اس کے نظام کو قائم کر کے ایک عملی نمونہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ بیان ہوا البقرہ کی آیت نمبر 159 159 کا۔ اس کے بعد اگلی آیت بہت قیمتی ہے، البقرہ آیت نمبر 177 177۔ آیت البر اس کو عنوان دیا جا سکتا ہے، یعنی ایسی آیت جس میں بر یعنی نیکی کا جامع حقیقی تصور عطا کیا گیا۔
آج ہمارے نیکی کے بارے میں تصورات بڑے محدود ہیں. کچھ لوگوں نے صرف نماز کو کل نیکی سمجھ لیا, کچھ لوگوں نے رمضان کی عبادت کو نیکی سمجھ لیا, کچھ کا خیال ہے کہ بس پنکچویلٹی ہونی چاہیے, آنیسٹی ہونی چاہیے, بس نیکی پوری ہو گئی. یہ ڈویژن ہو گئی. کچھ نے حقوق العباد کو لیا, حقوق اللہ کو چھوڑ دیا. کچھ نے حقوق اللہ کو لیا, حقوق العباد کو چھوڑ دیا. کچھ لوگوں نے عبادات کا اہتمام کیا مگر بندوں کے حقوق میں حق تلفی کر ڈالی. یہ محدود تصورات جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, ہماری کتاب یعنی قرآن حکیم اس کی نفی کرتی ہے. اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک جامع کمپریہنسو تصور ہمیں عطا کیا. اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانیں گے پیارے نبی کے پیارے پیارے فرمان, ہے اللہ کا احسان یہ ماہ رمضان, سبحان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام درس تراویح میں خوش آمدید. وقفے سے پہلے سورۃ البقرہ آیت 177 کا حوالہ دیا گیا, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کا ایک جامع اور کمپریہنسو تصور ہمیں عطا فرمایا. ذکر ہوا کہ اصل نیکی کس کی ہے؟ جو اللہ پر, آخرت پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, انبیاء پر ایمان رکھے. ایمان سے نیکی کا تصور شروع ہوتا ہے. ایمان موٹیویٹنگ فورس ہے نیک عمل کرنے کے لیے. پھر فرمایا اس نے اپنا مال خرچ کیا, وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, مال خرچ کیا اس کی محبت کے باوجود, رشتہ داروں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, محتاجوں پر, سوال کرنے والوں پر, اینڈ سو آن. مراد انسانی ہمدردی کا جذبہ. ایمان کے فوراً بعد نیکی کی ڈیفینیشن کے بیان میں انسانی ہمدردی, سوشل ویلفیئر کا تصور دیا گیا. پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, اس نے نماز بھی قائم کی, زکوٰۃ بھی ادا کی. یہ عبادات کا بیان, پلرز آف اسلام کا بیان, موڈز آف ورشپ کا بیان, حقوق اللہ کا بیان, نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر آ گیا. پھر وَالْمُوفُونَ بِعَهْدٍ إِذَا عَاهَدُوا, وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب بھی وعدہ کر لیتے ہیں. یہ ہے سارے معاملات کی درستی یا درستگی کا انحصار ایفائے عہد پر, پرامس کیپنگ کا بیان آیا. پھر وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, اور وہ خوب صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں, تکالیف میں بھی, اور جنگ کے موقع پر بھی. جی ہاں, اللہ والا کبھی جنگ کرتا ہے تو اللہ کی خاطر کرتا ہے, ظلم کے خاتمے کے لیے, عدل کے نفاذ کے لیے. فرمایا کہ یہ لوگ سچے ہیں, یہ متقی ہیں. یہ نیکی کا جامع تصور. ایمانیات کا بیان بھی آیا, انسانی ہمدردی کا ذکر بھی آیا, بندوں پر خرچ کرنے کی بات بھی آئی, عبادات کے اہتمام کا ذکر بھی آیا, اور وعدے کو پورا کرنے کی بات بھی آئی, اور صبر کا بیان بھی آیا, اور حق و باطل کی کشمکش میں اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا, حق کا بول بالا کرنے کے لیے تن من دھن سب کچھ لگانا. جو یہ کر رہے ہیں وہ واقعتاً نیک ہیں. میں گزارش کروں گا اس آیت کا مطالعہ کیجیے گا, بہت تفصیل مزید آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. اگلی آیت پیش خدمت ہے البقرہ آیت نمبر 179 179, قصاص کا حکم. قرآن کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اے عقل مندو, قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو, قتل و غارت گری سے بچ سکو. آج لاشوں کے لاشیں گرتے ہیں, پاکستان میں بھی, دیگر علاقوں میں بھی. اسلام نے اس کا حل یہ بتایا کہ قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے. ایک کو اگر لٹکا دیا جائے نا سر عام پبلکلی, تو کروڑوں کو عبرت حاصل ہوگی اور کروڑوں کی جانیں جو ہے محفوظ ہو جائیں گی. قرآن یہ اصول بتاتا ہے کہ اس قصاص یعنی قاتل کو قتل کیا جائے گا سزا میں جبکہ جرم ثابت ہو جائے. قرآن کہتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. کل ایک آدمی جو کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے 100 مرتبہ سوچے گا کہ میں کسی کو قتل کروں گا تو مجھے قتل کرنے کے لیے 10 ہاتھ معاشرے میں موجود ہوں گے, اس سے لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں گی. پھر قرآن حکیم کا 23واں رکوع البقرہ, سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع شروع ہوتا ہے جو رمضان اور رمضان کے روزوں سے متعلق ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کی حکمت بیان فرمائی. البقرہ آیت نمبر 183, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اللہ نے تم پر روزے رکھنا فرض کیے ہیں تم سے پہلے لوگوں کی طرح. یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے جو تمہیں مشقت دی جا رہی ہو, تم پر یہ روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. روزے کا ہم نے مقصد سمجھا کہ بھوکا اور پیاسا رہنا ہے فقط, حالانکہ ایسا نہیں.
صرف بھوک اور پیاس ہی عبادت ہوتی تو سارے فقیر سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے، بھوکے پیاسے رہتے. لیکن نہیں، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم حلال چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا جو کہ اصلاً حلال ہے وہ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم حرام سے تو بچ جاؤ. تقویٰ کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. تو روزے کا حاصل لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. پورے مہینے کی ایک مشق ہے، حلال چھوڑ رہے ہو تو کم سے کم حرام چھوڑنے کے قابل تو ہو جاؤ. اس کے بعد البقرہ کی آیت نمبر 186، روزے کا ایک بڑا قیمتی حاصل کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جائے بندہ. اور اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں البقرہ آیت نمبر 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. جب میرے بندے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے، اللہ فرما رہے بے شک میں قریب ہوں، جب دعا کرنے والا دعا کرتا میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. مگر شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی تو چاہیے میرا حکم مانے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں سنے اور قبول فرمائے تو ہمیں بھی اللہ کا حکم ماننا چاہیے. اٹس اے ٹو وے ٹریفک. آج ہماری دعاؤں کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ گناہ اور نافرمانیاں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سن لے، لیکن اللہ فرما رہے تم بھی تو میری سنو، تم بھی تو میری مانو. ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام، ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات ہوتی اس وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام درس تراویح میں خوش آمدید. سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے کے مضامین کا مطالعہ کر رہے ہیں اور منتخب آیات کا مطالعہ پیش خدمت ہے. البقرہ آیت نمبر 208، اللہ کا تقاضا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. پورے کا پورا اسلام کیا ہے؟ جس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، اور اس میں گھر کا نظام، فیملی لائف بھی ہے، سوشل لائف بھی، اکنامک لائف بھی، پولیٹیکل لائف بھی ہے. یہ پورے کا پورا دین ہے. اللہ نے انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی دونوں کے لیے ہمیں رہنمائی و تقاضے عطا فرمائے. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اللہ پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تب ہوگا جب ہم دین کی دعوت کا کام بھی کریں اور دین کو نافذ اور قائم کرنے کی جد و جہد بھی کریں. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 214. اللہ اکبر. ہم سب جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. لیکن قرآن کا یہ مقام تو ہلا دیتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں ہیں جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئے تھے. مستہم البأساء والضراء والزلزلوا، مشکلات آئیں، سختیاں آئیں، تکالیف آئیں، ہلا دیے گئے، حتیٰ کہ وقت کے رسول پکار اٹھے اور ایمان والے متى نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ پھر ذکر ہوا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہی آیا چاہتی ہے. جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے، یہ حدیث بھی بتاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان مشقتوں سے گزر کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اس کے بعد پیش خدمت ہے آیت الکرسی کا حوالہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. آیت الکرسی یہ تمام آیتوں کی سردار ایک حدیث کے مطابق 10 جملے اللہ نے عطا فرمائے اللہ کی توحید کے حوالے سے. وہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ از خود زندہ ہے، ہر ایک کو تھامنے والا ہے. کل کائنات کی ہر شے اسی اللہ کے لیے ہے. کوئی اس کے حضور شفاعت نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت سے. اور اس پوری کائنات پر اللہ کا اختیار اور اقتدار پھیلا ہوا ہے. اس پوری کائنات کو تھامنا اللہ کے لیے کوئی دشوار اور مشکل نہیں. اور اللہ سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے، 261. اللہ رب العالمین نے انفاق کا ذکر کیا، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر کیا. اور یاد رہے کہ فقط زکوٰۃ کی ادائیگی کافی نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث میں بتایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مگر یہ مقام ہمیں بتاتا ہے البقرہ آیت نمبر 261، ایک دانہ کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو وہ 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. جو آج تم اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ 700 ٹائمز 700 گنا اس کو بڑھا دے گا. ساری دنیا کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز مل کر بھی ریٹ آفر نہیں کر سکتے جو اس کائنات کے رب نے آفر کیا ہے، 700 گنا. بٹ دس از ناٹ دا لمٹ.
اللہ فرماتے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد البقرہ کی آیت نمبر 279، ایک طرف انفاق کا حکم دیا گیا تو دوسری طرف سود خوری کی مذمت کی گئی، اور البقرہ 279 میں آیت نمبر 279 میں بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ربا سود میں سے جو کچھ رہ گیا چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر یہ سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج پاکستان میں پیدا ہونے والا ایک ایک بچہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ کا مقروض ہے۔ یہ بدترین تباہی آج ہم فیس کر رہے ہیں۔ آج رحمتیں نازل کیوں نہیں ہو رہی، مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ قرآن کہہ رہے سود کے دھندے کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، امت کے حالات نہیں سدھرتے، پاکستان کے حالات نہیں سدھرتے۔ ارے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کریں گے تو مجھے بتائیے دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اللہ ہمیں سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی طویل ترین آیت، جی ہاں پورے قرآن کی سب سے طویل آیت البقرہ آیت نمبر 282 ہے، اور یہاں قرض کے معاملات کا ذکر ہے، قرض کے معاملات کو لکھ لینے کا حکم۔ معلوم ہوا ہمارا دین کتنا پیارا، زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی دیتا ہے، اور قرض کا معاملات بندوں سے متعلق ہے، معاملات سے، ڈیلنگز سے متعلق ہے، اور قرآن کی طویل ترین آیت اسی موضوع پر ہے۔ قرض کے معاملات کو لکھ لیا کرو اور گواہ بنا لیا کرو، تفصیلی ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ کتنا پیارا دین زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی دے رہا ہے، اور طویل قرض کی لکھت پڑھت کے لیے اور قرض کے معاملات پر گواہ بنانے کے لیے۔ ہاں یاد رہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث میں بتایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا قرض معاف نہیں ہوتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اس بارے میں ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے، حساس ہونا چاہیے، قرض لیا ہے تو ادا ضرور کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ البقرہ کا اختتام بڑی پیاری اور قیمتی دعاؤں پر ہوتا ہے۔ البقرہ کی آخری آیت البقرہ 286، بہت پیاری، بہت قیمتی دعائیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا سے لے کے آخر تک بڑی پیاری دعائیں، اور آخر میں کیا ہے؟ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما دے، انت مولانا، تو ہمارا کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بڑی پیاری دعا پر یہ صورت مکمل ہوئی۔ اللہ یہ دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔